آج پھر زندگی نے اسے اپنی طرف کھینچ لیا تھا اور موت اس کو ٹھینگا دکھاتی اور منہ چڑھاتی ہوئی اس کے سامنے سے گزر گئی تھی۔ حالانکہ آج وہ گھر سے حتمی ارادہ کر کے نکلی تھی کہ خود کو بچوں سمیت ختم کر لے گی۔ عمر کا جو گلاس اس کے ہاتھ میں تھمایا گیا تھا، اس میں زندگی کی صورت میں قطرہ قطرہ موت تھی۔ تو جب مرنا تھا تو قسطوں میں مرنے کی جگہ ایک مکمل موت کیا بری تھی؟ آج سے 3 دن پہلے اس نے ایک ہی گھونٹ میں موت کو حلق سے نیچے اتارنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس فیصلے میں وہ تنہا نہیں تھی، بلکہ آمنہ اور منا بھی شامل تھے۔ منا اس لیے کہ وہ بہت چھوٹا تھا، ماں کے بغیر کیسے جیتا، اور آمنہ یوں کہ ابھی سے آمنہ کے اوپر ہوس بھری نگاہوں میں ناچتی غلازت کلثوم کو نظر آتی تو اس کا دل چاہتا کہ یا تو غلازت کا گلا گھونٹ دے یا پھر آمنہ کا۔ 3 دن پہلے جب زندگی نے آخری دروازہ بھی بند کر دیا تو کلثوم نے بچوں سمیت اجتماعی خودکشی کا آسان رستہ چنا۔ انسان کو موت کے لیے نہ تو رشوت کی ضرورت پڑتی ہے اور نہ ہی دولت کی۔ اسے لگتا تھا کہ جینے سے زیادہ مرنا آسان ہے، لیکن جب وہ اس فیصلے پر عمل درآمد کرنے آئی تو اسے لگا کہ یہ اتنا آسان بھی نہیں ہے جتنا وہ سمجھ رہی تھی۔ پہلے دن تو وہ ٹرین کو آتے دیکھ کر ہی ڈر گئی تھی اور جلدی سے آمنہ کو کھینچ کر خود بھی پٹری سے اتر گئی۔ دوسرے روز بھی یہی ہوا، لیکن آج تیسرے روز بھی اس کا حوصلہ اس کا ساتھ چھوڑ دے گا، اسے معلوم نہ تھا۔ وہ دل بہت سخت کر کے یہاں تک آئی تھی۔ آمنہ کو بھی اس نے کافی حد تک ذہنی طور پر آمادہ کر لیا تھا۔ منا اس کے کاندھے سے سر ٹکائے سو رہا تھا اور آمنہ نے بھی اب سوال کرنے بند کر دیے تھے۔ اب تو وہ کھانے کے بارے میں بھی کچھ نہیں پوچھ رہی تھی۔ دور سے گاڑی کا انجن اپنی سرخ آنکھیں دکھاتا، جس میں ایک وحشت بھی تھی، اس کی طرف بڑھتا ہوا آ رہا تھا۔ کلثوم نے آمنہ کو بازو پکڑ کر خود سے قریب کر لیا اور آنکھیں بند کر لی۔ موت ایک گڑگڑاہٹ کے ساتھ کلثوم کے قریب آ رہی تھی، اور قریب اور قریب اور قریب۔ کلثوم کی بند آنکھوں کے سامنے اس کے بچوں کی لاشیں آتی، پرکھچے اڑے ہوئے بدن۔ اسے ایسے لگا کہ جیسے اتنے دنوں سے خودکشی کے لیے جس ہمت اور حوصلے کو وہ جمع کر رہی تھی، اس نے پھر کلثوم کا ساتھ چھوڑ دیا ہو۔ وہ تھر تھر کانپنے لگی۔ نہ جانے کیسے پہلے اس نے آمنہ کو دھکا دے کر پٹری سے دور کیا اور پھر خود بھی دوسری طرف خالی پٹری پر آ گئی۔ گاڑی خوفناک گڑگڑاہٹ کے ساتھ اس کے قریب سے گزرنے لگی۔ منا ڈر کر زور زور سے چیخے مار کر رونے لگا۔ مننے کے آنسوؤں میں خود اس کے آنسو بھی شامل ہو گئے۔ اسے ایسا لگا کہ جیسے وہ خود اپنی ہی میت کے سامنے رو رہی ہو۔ ہارے ہوئے قدموں کے ساتھ وہ اٹھی، آمنہ کا ہاتھ پکڑا اور آمنہ کسی بے جان چابی کی گڑیا کی طرح اس کے ساتھ قدم اٹھانے لگی۔ کلثوم نے گھر آ کر خالی برتن دیکھے تو بہت سے سوال پھر سے اس کے سامنے پھن پھیلا کر کھڑے ہو گئے۔ یہ زندگی اتنے سارے سوالات کو جنم کیوں دیتی ہے؟ اور سوال بھی وہ جن کا کوئی جواب نہ ہو۔ اپنی بھوک تو وہ جیسے تیسے برداشت کر لیتی، لیکن اپنی اولاد کو روٹی کے لیے بلکتا دیکھنا اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ رفیق زندہ تھا تب بھی گھر میں اکثر فاقے ہوتے تھے۔ اکثر ایسا ہوتا کہ دوپہر کو کھانے کے لیے کچھ نہ ملتا، لیکن رات کو رفیق کوشش کر کے کہیں نہ کہیں سے کچھ کھانے کو لے ہی آتا تھا، اور وہ سب بیٹھ کر صبر اور شکر سے جو بھی میسر ہوتا کھا لیتے۔ مگر رفیق کی موت کے بعد کلثوم نے جانا کہ مسلسل بھوک کیا قیامت ڈھاتی ہے۔ رفیق کی موت ایک بم دھماکے میں ہوئی تھی۔ وہ ایک فیکٹری کے سامنے ٹھیلا لگاتا تھا۔ مزدوروں کی چھٹی ہوتی اور باہر نکلنے کے بعد وہ کچھ نہ کچھ ضرور خرید لیتے۔ یوں گھر کی گاڑی چلتی رہتی۔ پھر یوں ہوا کہ ہڑتالیں ہونے لگی، سیاسی ورکرز آتے اور فیکٹریوں کو اور ملوں میں تالے لگ جاتے، اور فائرنگ کے ڈر سے لوگ گھروں سے نکلتے ہوئے ڈرتے۔ رفیق بھی کام پر نہ جا پاتا۔ اس زمانے میں کلثوم کو موت ایک بدکار فحشہ کی طرح لگتی تھی جس کی نظر اس کے شوہر پر ہو۔ وہ رفیق کو منتیں سماجتیں کر کے روک لیتی اور فاقے بھی برداشت کر لیتی، مگر پھر ایسا وقت آیا کہ فائرنگ کی جگہ خود کش دھماکوں نے لے لی اور لوگ اس میں ہلاک ہونے لگے۔ نہ مرنے والوں کو پتہ ہوتا کہ وہ کیوں مارا گیا، اور نہ مارنے والے کو علم ہوتا کہ وہ کیوں مر رہا ہے۔ ایسی ہی سردیوں کی ایک شام تھی۔ کلثوم کو خبر بھی نہ ہوئی گھر گھر میں ہونے والی ایک غیر مانوسی دستک کیا قیامت لائی ہے۔ اس نے دروازہ کھولا تو ایمبولینس والے محلے داروں کے ساتھ رفیق احمد کی لاش لے کر آئے تھے۔ اچانک بہت سی عورتیں کلثوم کے گھر میں آ گئی تھیں، ایسی عورتیں جن کی کبھی اس نے شکل بھی نہیں دیکھی تھی۔
وہ بس اس سے ہمدردی جتا کر اسے رونے کے لیے مجبور کر رہی تھی، لیکن وہ کیوں روتی؟ وہ جانتی تھی کہ رفیق اس کے آنسوؤں سے چڑھتا ہے۔ پھر ان عورتوں نے ہمدردی کی آڑ میں اس کا ہرا دوپٹہ اتار کر اسے سفید چادر اڑا دی اور اس کے ہاتھ میں پڑی 4-5 کانچ کی چوڑیاں توڑ کر اتار دی۔ کانچ اس کی کلائی میں بھی لگا اور خون کا ننھا سا ایک قطرہ چمکنے لگا اور پھر خون پھیلنے لگا۔ پھر اس میں رفیق کا خون بھی شامل ہو گیا۔ اچانک جیسے منظر بدل گیا۔ رفیق نے کفن پہنا ہوا تھا اور وہ خون سے بھیگ رہا تھا۔ ٹی وی بریکنگ نیوز سنا رہا تھا، حکومت وضاحتیں دے رہی تھی اور کلثوم بے ہوش ہو گئی تھی۔ جب کلثوم ذرا ہوش میں آئی تو پہلی بار اسے احساس ہوا کہ موت کتنی مہربان اور زندگی کتنی ظالم ہے۔ اس کا تو دنیا میں کوئی بھی نہ تھا، نہ ماں، نہ باپ اور نہ بہن بھائی۔ سسرال بھی کسی گاؤں میں تھا جس کی کبھی کلثوم نے شکل بھی نہیں دیکھی تھی۔ مکان بھی کرائے کا تھا، لیکن کرایہ دینے سے پہلے تو مسئلہ یہ تھا کہ کھانا کیسے کھایا جائے۔ کچھ دن محلے والوں نے ساتھ دیا، پھر سب ہاتھ کھینچ کر بیٹھ گئے۔ آمنہ ابھی صرف 8 سال کی تھی، لیکن کلثوم ابھی سے اس پر پڑنے والی میلی نگاہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس نے مختلف گھروں میں کام کرنے کی کوشش کی، مگر ہر جگہ اس کا خوبصورت ہونا گھر کی ملکہ کے لیے خطرے کا سگنل بن جاتا۔ نہ بھائی، ماسی کو ماسی لگنا چاہیے، ایسی گوری رنگت والی ماسی نہیں چاہیے ہمیں بھائی۔ گھر میں فاقوں پر فاقے ہونے لگے۔ آخر ایک گھر میں بڑی منت سماجت کے بعد اسے کام مل ہی گیا۔ وہ ایک بیوہ خاتون کا گھر تھا، بہت بڑی تھی مگر چڑچڑی بھی بہت تھی۔ ایک ہی بیٹا تھا جو صبح کا گیا شام کو آتا۔ دیکھو، مجھے بچوں والی ماسی نہیں چاہیے، انہوں نے واضح طور پر اپنی شرط پیش کی۔ جی میں بیوہ ہوں، بچے نہیں ہیں میرے۔ اس نے آدھا سچ اور آدھا جھوٹ بولا۔ ہاں تو ٹھیک ہے، وہ عورت مطمئن ہو گئی۔ ہاں دیکھو، مجھے ایڈوانس مانگنے والی ماسیاں بالکل بھی پسند نہیں، اسی لیے میں بچوں والی ماسی کو نہیں رکھتی۔ آج مننے کو بخار ہو گیا، آج بیٹی گر گئی، 100 بہانے ہوتے ہیں اور ہر 4 دن بعد ایڈوانس۔ خیر تمہارے تو بچے ہی نہیں تو مسئلے بھی کام ہوں گے۔ کلثوم جو یہ سوچ رہی تھی کہ 2-4 دن جیسے تیسے گزار کر کچھ پیسے اپنی تنخواہ سے ایڈوانس مانگ لیں گی، تو یہ امید بھی جنم لیتے ہی مر گئی۔ آمنہ اگرچہ بہت چھوٹی تھی، لیکن پھر بھی وہ مننے کو سنبھالتی اور کلثوم کام پر جاتی۔ اس نے سنا تھا کہ بڑے لوگ جھوٹا یا بچا کچا کھانا اپنی ماسیوں کو دے دیتے ہیں، مگر یہاں تو معاملہ الٹ تھا۔ بڑی بیگم کھانا ناپ تول کر پکاتی، کبھی کھانا بچتا ہی نہ تھا۔ 1-2 دن روٹیاں جانے کیسے بچ گئیں تو کلثوم نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، بڑی بیگم صاحبہ یہ روٹی میں لے جاؤں؟ ارے کیوں بھلا، میں نے جان کر یہ زیادہ بنائی تھی۔ ایک روٹی بلی کو دودھ میں بھگو کر دے دوں گی اور ایک میں خود کھا لوں گی۔ باسی روٹی اچھی لگتی ہے مجھے، اور تم جانتی ہو نا آٹا کیا کلو ہے؟ ہاں تم کیا جانو، ٹی وی وغیرہ نیوز چینل دیکھنے کی توفیق تو تمہیں ہوتی نہیں۔ ارے ابھی کل ہی آٹا اور مہنگا ہو گیا ہے، ملک میں کوحرام مچا ہوا ہے، کوحرام۔ بڑی بیگم نے ایک لمبی تقریر شروع کر دی، جس میں صرف اتنا حصہ کلثوم کی سمجھ میں آیا کہ آٹا مہنگا ہو گیا ہے۔ 1-2 دن بعد وہ کچن میں کام کر رہی تھی کہ اچانک بڑی بیگم غصے میں بھری ہوئی کچن میں داخل ہوئی۔ کلثوم نے مڑ کر دیکھا اور جیسے اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ بڑی بیگم کے ساتھ آمنہ مننے کو گود میں لیے کھڑی ہوئی تھی اور وہ زاروں قطار رو رہی تھی۔ کلثوم ہاتھ میں پکڑا ہوا چمچ پھینک کر آمنہ کی طرف لپکی۔ کیا ہوا میری جان؟ اماں چھت سے کود کر ایک آدمی گھر میں آ گیا تھا۔ وہ پتہ نہیں کیا کہہ رہا تھا، مجھے پکڑ رہا تھا، میں نے زور زور سے چیخنا شروع کر دیا تو وہ بھاگ گیا۔ سائرہ خالہ دیوار سے چڑھ کر جھانکنے لگی، میں ڈر کر یہاں آ گئی۔ اماں میرے ساتھ گھر چلیں۔ کلثوم نے روتی ہوئی آمنہ کو گلے لگا لیا۔ اچانک اس کی نظریں بڑی بیگم سے ٹکرائیں، جو کسی خاموش تماشائی کی طرح یہ مکالمے سن رہی تھی۔ تو تم نے مجھ سے جھوٹ بولا کہ تمہارے بچے نہیں ہیں؟ جی مجھے نوکری کی سخت ضرورت تھی، اس لیے میں کچھ نہیں جانتی۔ مجھے ایسی ماسی نہیں چاہیے جو جھوٹی ہو، کیونکہ جو جھوٹ بولے گی وہ چوری بھی کرے گی، دھوکہ بھی دے گی۔ مجھے نہیں چاہیے۔ وہ تیزی سے اندر گئیں اور کچھ پیسے لا کر کلثوم کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ یہ ہے تمہارا حساب، کل سے مت آنا۔ کلثوم آمنہ کا ہاتھ تھام کر باہر آ گئی۔ راستے سے اس نے کچھ کھانے کا سامان خریدا اور گھر آ کر تینوں نے بہت دن بعد پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ کچھ دن ایک ہفتے کے کمائے ہوئے پیسوں سے گزر گئے، لیکن آمدنی کا مستقل ذریعہ کیا ہو، یہ سوال اکثر اسے پریشان کرتا۔
گھر میں پھر فاقے شروع ہو گئے۔ ایک شام دوسرا یا تیسرا فاقہ تھا۔ منا مسلسل رو رہا تھا۔ مالک مکان ابھی ابھی باتیں سنا کر اور گھر خالی کروانے کی دھمکی دے کر گیا تھا۔ کلثوم معاف ہوتے ہوئے ذہن کے ساتھ اٹھی اور چادر اوڑھ کر گھر سے ذرا دور فائق کریانہ سٹور پر آ گئی۔ اس نے اکثر رفیق سے سنا تھا کہ پڑھے لکھے لوگوں میں بات سمجھنے کی صلاحیت اور رحم دلی زیادہ ہوتی ہے۔ اس دکان پر اکثر وہ ایک چشمے والے نوجوان کو کوئی کتاب یا اخبار پڑھتے ہوئے دیکھتی تھی۔ بھائی بات سنیے، وہ بڑی لجاجت سے بولی۔ جی فرمائیے بہن، وہ مجھے 2 کلو آٹا چاہیے۔ مگر کیا؟ مگر میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں آپ کو لوٹا دوں گی جلدی، آپ بے شک لکھ لیجئے، ادھار تو ہمارے ہاں کب سے بند ہے۔ اس کا نرم لہجہ ایک دم سے کھردرا ہو گیا۔ بڑی مہربانی ہوگی بھائی، میں بیوہ ہوں۔ ابھی بم دھماکے میں جو رفیق سبزی والا مرا تھا، تم اس کی بیوہ ہو؟ ہاں جی، میں اس کی بیوہ ہوں۔ جب تک زندہ تھا میں کبھی گھر سے باہر نہیں نکلی تھی۔ ہاں وہی میں کہوں کہ کبھی دیکھا نہیں تمہیں۔ نوجوان کے لہجے میں بے تکلفی آتی جا رہی تھی اور آنکھوں میں وہ چمک جو ایک عورت چاہے پڑھی لکھی ہو یا جاہل فوراً پہچان لیتی ہے۔ کتنا آٹا چاہیے؟ جی 2 کلو۔ 2 کلو میں کیا ہوگا؟ 5 کر دوں؟ 5؟ کلثوم سوچ میں پڑ گئی۔ ادائیگی کہاں سے کروں گی؟ نہیں بھائی، آٹا اتنا مہنگا ہو گیا ہے، پھر پیسے ادا کرنا مشکل ہوگا۔ ارے نہ ادا کرنا، میں کون سا مانگ رہا ہوں، بس تھوڑی دیر کے لیے میرے پاس آ جانا کل، جب تک آتی رہو گی آٹا دال چاول ملتا رہے گا۔ کلثوم تو سکتے میں آ گئی۔ آٹا اتنا مہنگا ہو سکتا ہے، یہ اس کے خواب و خیال میں بھی نہ تھا۔ نہیں چاہیے اتنا مہنگا آٹا، نہیں چاہیے۔ کلثوم روتی ہوئی دکان سے باہر نکلی اور سڑک پر آ گئی۔ آٹا کتنا مہنگا ہو گیا ہے، ایک غریب عورت کی حرمت و عزت سے بھی زیادہ۔ یہ کون سا دور ہے، کون سی جگہ ہے، یہ کیسے لوگ ہیں؟ اور پھر اسی وقت اس نے اجتماعی خودکشی کا حتمی فیصلہ کر لیا، کیونکہ اب وہ زندہ رہ کر دنیا سے لڑنے کا حوصلہ کھو بیٹھی تھی اور اپنے بچوں کو بھی زندگی کی تلخیوں کی زد میں نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ 3 دن ٹرین کے سامنے آنے کی کوشش میں ناکام ہو کر کلثوم اس نتیجے پر پہنچی کہ موت کو خوفناک اور شور سے بھرپور نہیں ہونا چاہیے، بلکہ نرم، پرسکون اور خاموش ہونا چاہیے۔ مسئلہ یہ تھا کہ ریلوے ٹریک اس کے گھر سے 2 قدم کے فاصلے پر تھا، لیکن بڑی نہر کافی دور تھی۔ اگلی صبح اس نے بچوں کو جلدی جگا دیا۔ صبح ہی صبح نہر پر بھی سناٹا ہوگا۔ وہ دونوں بچوں کو لے کر پیدل ہی شہر کی طرف چلتی گئی اور کافی لمبا راستہ طے کر کے نہر پر پہنچی۔ پانی صبح کی نرم دھوپ میں چلملا رہا تھا۔ وہ نہر کے کنارے کنارے کافی دور تک چلتی گئی۔ اماں، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ آمنہ بار بار پوچھتی، مگر کلثوم کوئی جواب نہ دیتی۔ آخر ایک جگہ وہ رک گئی۔ یہاں نہر کا پانی کافی گہرا لگ رہا تھا، کیونکہ یہاں کوئی ذی نفس نظر نہیں آ رہا تھا۔ منا اس کی گود میں تھا۔ کلثوم نے آنکھیں بند کر کے دل مضبوط کیا، زور سے کلمہ پڑھا اور آمنہ کو بھی پڑھوایا۔ پھر اس نے آمنہ کو زور سے دھکا دیا اور ساتھ ہی خود بھی چھلانگ لگا دی۔ لہروں نے ان تینوں کو اپنے مہربان آغوش میں سمیٹ لیا اور زندگی نے شاید شکست مانگی۔ نہر کنارے یوں لگا جیسے کوئی چیز جھاڑیوں میں اٹکی ہوئی ہو۔ کچھ لوگوں نے جا کر دیکھا تو ایک عورت کی لاش تھی اور اس کے سینے سے ایک بچہ لپٹا ہوا تھا۔ لوگوں نے بامشکل اسے کھینچ کھینچ کر باہر نکالا تو معلوم ہوا کہ بچہ تو مر چکا ہے، لیکن عورت کے اندر ابھی سانسیں باقی تھیں۔ گاؤں کے لوگ ڈوب جانے والوں کا علاج کرنے کے ماہر تھے۔ پہلے تو پیٹ دبا دبا کر پانی نکالا گیا، پھر سب اسے لے کر حکیم جی کے پاس بھاگے۔ حکیم نے کچھ جڑی بوٹیاں پکا کر چمچ سے عورت کے حلق میں ٹپکائی اور کہا کہ اب اسے ہوش آ جائے گا۔ سب کا متفقہ فیصلہ تھا کہ اس عورت کو بیجی کے گھر لے جایا جائے، جو گاؤں میں ایک نیک بیوی کے طور پر جانی جاتی تھی۔ بیجی نے عورت کو اپنے کمرے میں لٹا دیا اور بچے کی تدفین کرنے کا حکم دیا، کیونکہ اسلام جلد از جلد تدفین کا حکم دیتا ہے۔ اب سب بے چینی سے عورت کے ہوش میں آنے کے منتظر تھے۔ مرد باہر تھے اور عورتیں بیجی کے کمرے میں تھیں۔ اب وہ آہستہ آہستہ ہوش میں آ رہی تھی، لیکن بیجی کی بے قراری بڑھتی جا رہی تھی۔ دوسری عورتیں بھی سانس روک کے ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھی۔ بیچاری غریب عورت زندگی کی جنگ تو جیت گئی، مگر اس کا معصوم بچہ، اسے تو دفن ہوئے بھی کئی گھنٹے گزر چکے ہیں۔ ماں تو سب سے پہلے اپنے بچے کے بارے میں پوچھے گی، اور جب وہ سوال کرے گی تو پھر ہم اسے کیا جواب دیں گے؟ سب کے ذہن معاف ہو رہے تھے۔
سب کے سامنے ایک بڑا سا سوالیہ نشان کسی پینڈولم کی طرح حرکت میں تھا۔ سب بے چین تھے اور مضطرب بھی، لیکن سب سے زیادہ پریشان بیجی تھی۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے بیٹھی تھی اور آہستہ آہستہ ہتھیلی کو سہلا رہی تھی۔ آخر کار اس کی پلکیں لرزنے لگیں اور پھر دھیرے دھیرے اس نے آنکھیں کھول دی۔ میں کہاں ہوں؟ نکاہت میں لپٹی ہوئی آواز نے سوال کرنا چاہا۔ تم ہمیں نہر کنارے سے ملی تھی بٹیا، یہ بستی مراد پور ہے۔ بیجی نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ کون سی بستی مراد پور؟ بیجی کو شاید آنکھوں میں لکھی ہر عبارت پڑھنی آتی تھی۔ ابھی تک اس نے زبان سے کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ عورتیں دم سادے اس کے اس سوال کی منتظر تھی، جس کا جواب بیجی جیسی جہاں دیدہ عورت کے پاس بھی نہ تھا۔ اس نے اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری۔ اس کا ہاتھ اٹھا اور پھر گر گیا۔ بچے کو ڈھونڈ رہی ہے یہ عورت، اپنے پہلو میں تلاش کر رہی ہے شاید بچے کو۔ کمزور دل عورتوں کی آنکھیں بھر آئیں، جنہیں چپکے چپکے اپنے میلے دوپٹوں سے انہوں نے پونچھ لیا۔ یہاں وہ اپنی پوری طاقت لگا کر کچھ بولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ بیجی کی سمجھ میں صرف یہی لفظ آ سکا، یہاں۔ میں بیجی ہوں، تعویذ دعا سے سب کے کام اللہ کریم کے حضور پیش کرتی ہوں۔ اس نے خالی خالی نظروں سے بیجی کی طرف دیکھا۔ بولی بیٹی کیا کہہ رہی تھی تم؟ بیجی نے ڈھارس بندھانے والے لہجے میں کہا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ اس سے حوصلہ ہوا اور وہ امید بھری نظروں سے بیجی کو دیکھنے لگی۔ سب کو معلوم تھا کہ اس کا اگلا سوال کیا ہوگا۔ ایک ماں اپنی گود سے لپٹے بچے کا ہی پوچھتی ہے۔ وہ اس بار قدرے واضح الفاظ میں بولی، بیجی اس بستی میں۔ آگے جو کچھ اس نے کہا، اس نے ساری عورتوں کو دم بخود کر دیا۔ عورتوں اور خود بیجی کے وہم و گمان میں بھی وہ سوال نہیں تھا جو اس عورت نے کیا تھا۔ نہ اس نے اپنے بچے کا پوچھا تھا، نہ کسی اور کا۔ بیجی کو اپنی سماعت پر شبہ ہوا۔ کیا کہہ رہی ہو تم بیٹی؟ انہوں نے جھک کر پھر سوال کیا۔ اس نے نکاہت سے پلکیں اٹھائیں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو ستارے بن کر چمکے اور ایک بار پھر اس نے اپنا سوال دہرایا۔ بیجی اس بستی میں آٹا کیا حساب ملتا ہے؟ ہم انسان کس قدر بے حس ہو گئے ہیں۔ ہمارے گھر میں ہمارے پاس کتے یا بلیوں کے لیے تو روٹی موجود ہے، یا اگر روٹی کھانا بچ جائے تو ہم اسے کس قدر آسانی سے کوڑے دان میں پھینک دیتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی غریب، بے کس، بے سہارا، بے بس انسان ہماری چوکھٹ پر مدد کے لیے آئے تو ہم اسے کتنی آسانی سے دھتکار دیتے ہیں، یا ایک روٹی کے بدلے بے بس ماں کی عصمت مانگی جاتی ہے۔